شاہدہ کے ہمراہ لفٹ سے نیچے آ کر میں اس کی کار میں سوار ہوا تو مجھ پر ایک بار پھر بے چینی سی طاری ہونے لگی۔ میری دانست میں شاہدہ ہوٹل موریس سے روانگی میں عجلت سے کام لے رہی تھی۔ اگر وہاں حملہ کرنے والے اسرائیلی ہی تھے تو انہیں اتنی مہلت ضرور دی جانی چاہیے تھی کہ انہیں اپنے سفارت خانے کے عبرتناک حشر کی اطلاع مل سکے اور وہ ذہنی طور پر پسپائی اختیار کرنے پر قائل ہو سکے۔ میں نے یہی بات شاہدہ کے سامنے رکھی تو اس نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا۔ اپنے سفارت خانے کے بارے میں خبر ملنے کے بعد وہ زیادہ خوخار ہو جائیں گے۔ اگر وہ واپس جا چکے ہیں تو ایک بار پھر ہوٹل پر ٹوٹ پڑیں گے اور میں اندر پھنس کر رہ جاؤں گی، جبکہ میں یہ معاملات ختم ہونے تک حتی الامکان ہوٹل سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ وہ مجبوراً ہی ہوٹل آئی تھی تاکہ وہاں رکھے ہوئے ایسے کاغذات تلف کر سکے جن سے اس کی اپنی ذات یا اس کے معزز دوستوں پر روشنی پڑتی ہو۔ وہ اسرائیلیوں کے مقابلے میں خائف نہیں تھی، مگر دوسرے دو نکات نے اس کے اعصاب پر واقعی اثر ڈالا تھا۔ اس نے اپنی کار اسٹارٹ کر کے گیراج سے نکالی اور باہر رک کر گیراج کا دروازہ بند کیا تو مجھے ہوٹل کے احاطے میں کئی مسلح محافظ گھومتے نظر آئے جو پہلے وہاں نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے شانے سے رائفل یا اسٹین گن جھول رہی تھی اور وہ سب نیم فوجی قسم کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ شاہدہ نے پہلے گیئر میں اپنی کار نہایت تیز رفتاری سے آگے بڑھائی، جس کے نتیجے میں پچھلے ٹائر پختہ راستے پر چیخ اٹھے اور پھر اس کی کار زناٹے کے ساتھ ہوٹل کے پھاٹک سے گزر گئی۔ مجھے خاصا یقین تھا کہ شاہدہ کی کار پر دوبارہ حملہ ہوگا، مگر جب ہوٹل موریس سے کافی دور نکل آنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو تھوڑی سی مایوسی کے باوجود میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کم از کم ایک فوری خطرہ ٹل گیا تھا۔ راستے میں ایک جگہ شاہدہ نے کار کی رفتار سست کی تو میں چونک پڑا۔ کیا ارادہ ہے؟ ذرا اسرائیلی سفارت خانے پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ اگر تم مصائب کو دعوت دینے پر تلی ہو تو ضرور ادھر چلو۔ وہاں رکیں گے نہیں نا، بس گزرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ نہ بھولو کہ تمہارا ایک آدمی پکڑا گیا ہے اور تمہاری کار ہزاروں میں بھی الگ سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ مرضی ہے تمہاری، اس نے مایوسانہ لہجے میں یہ کہہ کر کار کی رفتار تیز کر دی۔ اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر شاہدہ نے مخصوص کار براہ راست گیراج میں بند کر دی۔ اس کی دوسری کار بدستور پورش میں موجود تھی۔ اس مکان میں وہ میرا تیسرا چکر تھا۔ پہلے دو بار شاہدہ باہر سے کار تبدیل کر کے واپس روانہ ہو گئی تھی، مگر اس روز ہمیں وہیں قیام کرنا تھا۔ وہ مکان اندر سے نسبتاً سادہ مگر پرآسائش تھا۔ شاہدہ نے اندر پہنچتے ہی سب سے پہلے برقی ہیٹرز آن کیے، پھر وہ ایک کال کرنے لگی۔ اپنے جسموں کو حرارت پہنچانے کی کوشش میں بینوشی کرتے ہوئے میں نے بے تکلفانہ فضا کا فائدہ اٹھا کر تھوڑی سی پیش قدمی کی، مگر شاہدہ نے ضمن میں کسی رعایت سے کام نہیں لیا۔ شاید اس طرح وہ مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کی دلجوئی کرنے کے بجائے آرام کرنے کو ترجیح دی۔ شام کو اس مکان میں پہلی بار ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز گونجی۔ گفتگو جو بھی رہی ہو، مگر شاہدہ کے حلق سے ابھرنے والی غراہٹیں اس بات کی غماز تھیں کہ فون کرنے والا کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ وہ مل گیا ہے۔ فون رکھ کر وہ میری طرف گھوم کے بولی، کس کی بات کر رہی ہو؟ پولیس نے کسی نامعلوم شخص سے فون پر اطلاع پا کر ایک کوڑے دان سے شین مارکیڈو کی لاش برآمد کی ہے۔ اسرائیلی مقابلے پر تل گئے ہیں، شاید اس طرح انہوں نے سفارت خانے پر حملے کا جواب دیا ہے۔ چلو، کم از کم یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ پولیس کی قید میں نہیں تھا۔ اتنی بے رحمی سے اس کا ذکر مت کرو، وہ میرے بہترین آدمیوں میں سے تھا۔ اس کی موت کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ فطری بات ہے۔ اطلاع دینے والا کون تھا؟ میں نے یہاں منتقل ہونے سے پہلے مادام باوری کی حیثیت سے یہ ہدایت جاری کرا دی تھی کہ شین مارکیڈو کی بازیابی تک مقامی معاملات شاہدہ کے مشورے سے طے کیے جائیں گے، مگر اس کی جگہ سنبھالتے اس کی موت کی خبر سننی پڑی۔ شاہدہ کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے شین کی موت کا صدمہ تھا، جو کہ شاہدہ کے لیے بھوکا بھیڑیا تھا، مگر مادام باوری سے کسی خارج زدہ کتے کی طرح گھبراتا تھا۔ اب بات بڑھانے کی بجائے چند روز تک سکون سے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہاں، تاکہ کوڑے دان سے ایک اور لاش ملے۔ تمہارے آدمی موم کے پتلے تو نہیں ہیں کہ وہ جب چاہیں اور جیسے چاہیں ذبح کر کے کوڑے دان میں پھینک دیے جائیں۔ ہمارا دوسرا آدمی بھی انہی کے قبضے میں ہے، مگر اسے تو پولیس نے گرفتار کیا تھا نا۔ ہمارے آدمی کو سفارت خانے کے محافظوں نے پکڑا تھا، مگر ان لوگوں نے پولیس کو اس کی رپورٹ نہیں دی۔ الجھاوے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔
اسرائیلی سفیر اور اس کے زندہ بچ جانے والے عملے کو مقامی حکام نے مسلح محافظ فراہم کر دیے ہیں، اور سفارت خانے کی تباہی کے بعد سفیر کی قیام گاہ پر بھاری پہرا لگا دیا گیا ہے، ورنہ آج رات وہاں بھی 2-4 دستی بم پھینکے جا سکتے تھے۔ یہ تحفظ زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ میں برسلز میں اسرائیل کے سفارتی دفاتر اور عملے کا قیام ناممکن بنا دوں گی۔ انہیں بھی تمہاری قوت کا اندازہ ہوگا، پھر آخر وہ تصادم پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ان کی دانست میں تمہیں ان کے حوالے نہ کر کے میں نے ناقابل تلافی جرم کیا ہے، اور پھر وہ بروغ البوچ اور اس کے ساتھی کے لہو کا انتقام بھی لے کر رہیں گے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی غلط فہمی کار فرما ہے۔ تمہیں تو کسی یونیورسٹی میں فلسفے کا استاد ہونا چاہیے تھا۔ ہر بات روز روشن کی طرح آیا ہے اور تم غلط فہمی لیے بیٹھے ہو۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کہاں غلط فہمی نظر آ رہی ہے؟ تم اپنی سوچ بوجھ کے مطابق فیصلے کیے جاؤ، میں تمہیں دوستی کی بنا پر صرف مشورے دے سکتا ہوں۔ نادان دوست سے بڑا دشمن آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ میں نے آج رات اسرائیلی ایئر لائن کے مقامی دفتر کی تباہی کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں ان کے ہر مفاد کو نشانہ بنانے پر تل گئی ہوں۔ اسرائیلی سفیر کے سامنے جا کر صرف مسکرا بھی دو گی نا تو وہ تمہارے قدموں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ میں نے موضوع کی تلخی کو کم کرنے کے لیے کہا، اور وہ بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ اس روز کافی دیر تک شاہدہ کے لیے فون آتے رہے، اور وہ خود بھی وقفے وقفے سے فون کرتی رہی۔ اس کی کیفیت کسی زخمی شیرنی سے مشابہ تھی جسے اس کے دشمن کے سامنے آہنی پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ اس نے کئی بار کہا کہ وہ پولیس سے نہیں ٹکرانا چاہتی تھی، اور اگر پولیس اس کی راہ پر نہ ہوتی تو وہ چند گھنٹوں میں ہی اسرائیلیوں کو برسل سے بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیتی۔ شاہدہ کے لیے آخری فون کال رات کے 2 بجے آئی، جب وہ بھاری مینوشی کے بعد سرور کے عالم میں نہایت بلیغ انداز میں زندگی کے کلیدی رموز پر بات کر رہی تھی۔ پیغام سن کر شاہدہ خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اس کے آدمیوں نے ایل ایل کے دفتر کو راکھ اور ملبے کے ڈھیر میں بدل کر رکھ دیا تھا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اسرائیلی فضائی کمپنی کے دفتر کو برباد کرنے کے بعد ان میں سے کسی نے پبلک فون بوتھ سے اسرائیلی سفیر کی رہائش گاہ پر یہ پیغام دے ڈالا تھا کہ اگر صبح کا اجالا پھیلنے سے قبل خفیہ قیدی زندہ سلامت رہا نہ ہوا تو اگلا دن اسرائیلیوں کے لیے نہایت ہولناک ثابت ہوگا۔ شاہدہ کے بیان کے مطابق وہ پیغام اس احتیاط کے ساتھ دیا گیا تھا کہ اگر مقامی حکام اسرائیلی سفیر کا فون ٹیپ بھی کر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھ سکیں کہ پیغام کس طرف سے اور کس کے بارے میں دیا گیا تھا، مگر متعلقہ افراد کے لیے ہر بات واضح ہو جاتی۔ اب میں سکون سے سو سکوں گی، لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں نے وعدے سے گریز کرتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا۔ باہر کے مخدوش حالات میں میں زیادہ خطرات مول نہیں رہ سکتا۔ خطرات سے لڑ کر تو تم زندگی حاصل کرتے ہو۔ اگر تم وعدہ نہیں کرو گے تو میں خوابگاہ کے دروازے مقفل کر دوں گی۔ جو جی چاہے کرتی پھرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے سونے سے قبل واقعی دروازے مقفل کر دیا، اور چابی اپنے شب خوابی کے لباس میں اس طرح چھپا لی کہ میں اس کی لالمی میں چابی پر قابض نہ ہو سکوں۔ اگر میں نے سکون کے لیے مینوشی کا سہارا نہ لیا ہوتا تو ان بدترین حالات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی سونا محال ہوتا، مگر میں بستر پر دراز ہوتے ہی گہری نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلنے کا سبب ٹیلی فون کی گھنٹی کا مسلسل شور تھا۔ اس سے پیشتر کہ میں بستر چھوڑ کر فون کی طرف بڑھتا، شاہدہ بھی بیدار ہو گئی اور کمبل اچھال کر تیزی سے فون پر پہنچ گئی۔ وہ فون پر کافی دیر تک مصروف رہی، اور جب واپس آئی تو اس کے حسین چہرے پر تفکر کی گہری پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ تمہارے شبہات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ کیسے شبہات؟ اسرائیلیوں نے ہمارا آدمی رہا کر دیا ہے۔ انہوں نے صلح کا پیغام بھیجنے کے ساتھ ہی اس شخص کے ذریعے یہ خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ مادام باوری یا اس کا کوئی بااختیار نمائندہ ان سے براہ راست رابطہ قائم کرے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں میری ستائش کا کون سا پہلو ہے؟ میں نے لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے رسٹ واچ پر نظر ڈالی جو صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ تم نے پہلے کسی غلط فہمی کی نشاندہی کی تھی۔ انہوں نے حیرت ظاہر کی کہ میں ان کے پیچھے کیوں کر پڑی ہوں۔ ان کی دانست میں میرا سارا تاپ بروغ البوچ کے رویے کا نتیجہ ہے۔ انہیں شین مارکیڈو کی لاش کی دستیابی کی اطلاع مل چکی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر اس کے قتل سے اپنی لاتعلقی کا اعلان کیا ہے۔ نادان دوستوں کو اعتماد میں لینا حماقت ہوتا ہے بیبی۔ میں سنجیدگی سے فلسفہ پڑھانے کے امکانات پر غور کر رہا ہوں۔
غلطی معاف کر دو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب تک کیا ہوتا رہا ہے۔ پولیس اگر ان معاملات میں ملوث ہوتی تو آنکھ میں چولی کے بجائے کھل کر سامنے آتی۔ اسرائیلی خود کو معصوم بتا رہے ہیں، تو پھر تیسرا کون پیدا ہو گیا؟ تمہاری کار پر حملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس واقعے سے شاید وہ یکسر لاعلم ہے۔ اب ان سے براہ راست مل کر ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ ان سے ملے گا کون؟ مادام یا شاہدہ؟ شاہدہ ہی ملے گی، مگر خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں اس طرح میں چوہے دان میں نہ پھنس جاؤں۔ اسرائیلی پہلے تمہارے دشمن نہ رہے ہوں، مگر اب وہ اپنے بھاری جانی اور مالی نقصانات کو یوں ہنستے کھیلتے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ وقتی طور پر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ میری مخاصمت مول لے کر وہ یورپ کے کئی ممالک میں کام تک نہیں کر سکیں گے۔ تم سوچتی رہو، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ میں نے اپنے اوپر کمبل تان لیا۔ میں ان کے کسی آدمی کو یہاں کیوں نہ بلا لوں؟ ضرور بلاؤ، مگر پہلے مجھے رخصت کر دو۔ تم دوسرے کمرے میں رہو گے نا، اور میرے آدمی اس مکان کے گرد سخت محاصرہ قائم رکھیں گے تاکہ کوئی چال بازی نہ ہو سکے۔ یعنی اب تم اس خفیہ ٹھکانے کی تشہیر کرو گی؟ ملاقات کرنا چاہتی ہو تو پھر کسی غیر گنجان علاقے میں کوئی بندوبست کرو تاکہ نگرانی کرنے والوں کو سہولت ہو۔ یہ بندوبست تو نئے کاٹیج میں بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تم ملاقات کے حامی ہو، میری حمایت کی ضرورت کیوں محسوس کر رہی ہو؟ کبھی کبھی آدمی دیواروں سے بھی مشورہ کر ہی لیتا ہے۔ میں حامی ضرور ہوں، مگر تم یہ بتاؤ کہ پہلے اپنے فیصلے کس طرح کرتی تھیں؟ میرے فیصلے انفرادی ہوا کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ تم میری عادت بنتے جا رہے ہو، اور پھر تمہاری رائے خاصی معقول ہوتی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد وہ پھر ٹیلی فون پر مصروف ہو گئی۔ ایک دو جگہ ہدایات دینے اور پھر پیغام وصول کرنے کے بعد اسے اطلاع ملی کہ پیرس کے اسرائیلی سفارت خانے سے آیا ہوا ملٹری سیکرٹری 9 بجے اس کے آدمی کے ساتھ کاٹیج پر پہنچے گا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد شاہدہ اپنی عام کار میں وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ٹھیک 8:45 بجے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر کاٹیج میں موجود تھے، جہاں میرے ہاتھوں شاہدہ کا ایک آدمی مارا گیا تھا۔ مقررہ وقت پر ڈور بیل کی آواز سنتے ہی شاہدہ مجھے خوابگاہ میں چھوڑ کر باہر چلی گئی، اور میں دروازہ بند کر کے کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا، جہاں ڈرائنگ روم میں ہونے والی گفتگو بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ چند ثانیوں بعد شاہدہ کسی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر موسم پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ چند رسمی فقروں کے تبادلے کے بعد آنے والے نے براہ راست اصل موضوع چھیڑ دیا۔ میری حکومت کو موجودہ حالات پر سخت تشویش ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہاری کارروائیوں کو نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ تلخیوں کی ابتدا بروغل بوجھ کے رویے سے ہوئی تھی۔ یہ اتفاق ہے کہ مادام کی جانب سے میں اس معاملے پر مامور تھی، اور بروغل نے بزور طاقت مجھ سے ان چیزوں کا اقرار کرانا چاہا جن سے میں خود لا علم تھی۔ بروغل کے رویے پر میں اپنی اور اسرائیلی حکومت کی طرف سے معافی کا خواستگار ہوں۔ جس روز بروغل کے ساتھی کی لاش ہمارے سفارت خانے کے پاس ڈالی گئی اور شین مارکیڈو نامی آدمی پولیس کی نظروں میں آیا، ہم لوگ سمجھ گئے کہ بروغل تم لوگوں کے ساتھ دوستانہ مراسم برقرار رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ دراصل اسرائیلی سیکرٹ سروس کے لیے صفدر علی کے حصول کا معاملہ خاصی جذباتی اہمیت رکھتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے بروغل بوجھ جیسا پرانا اور تجربے کار آدمی بھی حدود سے تجاوز کر گیا، مگر ہمیں اس کی سلامتی کی بھی فکر ہے۔ مجھے افسوس ہے کرنل ڈیوڈ، بروغل بوجھ اپنی ہٹ دھرمی کے باعث اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مادام سرکشوں کو قطعی برداشت نہیں کرتی۔ اوہ مائی گاڈ! بروغل کا معاملہ جب اتنے افسوسناک انداز میں طے ہو گیا تو پھر ہمارے خلاف کارروائیوں کا سبب کیا تھا؟ مادام کے فیصلوں میں ہم لوگ شریک نہیں ہوتے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس کے محرکات بھی تمہاری جانب سے پیدا ہوئے تھے۔ مجھے کل رات باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ ہوٹل موریس کے قریب مادام باوری کی کار پر اندھا دھند گولیاں چلائی گئی تھیں۔ کہیں تم اس واقعے کا حوالہ تو نہیں دے رہی؟ کیونکہ اس کے بعد ہمارے سفارت خانے پر شدید ترین حملہ کیا گیا تھا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ سفارت خانے کو نشانہ بنانے کے دوسرا اسباب بھی رہے ہوں۔ اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ وضاحت میں مادام تک پہنچا دوں گی، اور شین مارکیٹو کے ہلاکت سے بھی ہم لا تعلق ہیں۔ ہم نے سفارت خانے پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک آدمی ضرور پکڑا تھا، مگر جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کا تعلق مادام سے ہے تو ہم نے اس شخص کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ اس کے ذریعے مادام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے چین تھے، مگر ہمارے اس اقدام کو بھی بدقسمتی سے غلط سمجھا گیا۔ شین مارکیٹو کا قصہ تازہ تھا۔
دوسرے شخص کا حشر بھی اسی جیسا ہو سکتا تھا؟ میں بتا چکا ہوں کہ شین کے قتل میں ہمارا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ تمہاری اپنی بات ہے، اگر تم ہماری جگہ ہوتے تو انہی اندیشوں کو محسوس کرتے۔ بہرحال میں نے اپنی حکومت کی طرف سے ساری وضاحت کر دی ہے اور ہم فوری طور پر محض آرائی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ اب 3 فریقوں کے درمیان ہے، ہم پولیس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اپنے قوی شبہات کے باوجود ہم نے سفارت خانے اور LL کے دفتر کی تباہی کے سلسلے میں مادام باوری کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ ان تخریبی کارروائیوں کو فلسطینیوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پولیس ساری عمر بھی تفتیش میں سر کھپاتی رہے گی نا، تو بھی تم لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میں تمہاری نیک خواہشات مادام تک پہنچا دوں گی، مگر میں جواب چاہتا ہوں۔ تل ابیب ان مذاکرات کے نتیجے کا منتظر ہے، میں نے اسی لیے کسی بااختیار نمائندے کی شرط رکھی تھی۔ کرنل ڈیوڈ کی آواز میں بے چینی کا عنصر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور میں اس کی گفتگو سن کر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اسرائیلی حکومت اپنی تمام تر غیر اخلاقی سرگرمیوں کے باوجود مہذب جمہوریت ہونے کی دعوے دار تھی، مگر اس کے کرتوت انتہائی گھناؤنے تھے۔ وہ لوگ امن اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کام کرنے کے بجائے جرائم پیشہ لوگوں سے اعلیٰ سرکاری سطح پر مذاکرات کرنے میں بھی آڑ نہیں سمجھتے تھے۔ اسی پر بس نہیں تھی، بلکہ وہ دیدہ دانستہ ان جرائم کی ذمہ داری بھی نہایت بے حیائی سے فلسطینیوں پر تھوپنے کو تیار رہتے تھے، جن میں دور دور تک ان کا دخل بھی نہ ہو۔ مگر مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میرا نام رفتہ رفتہ ان سازشی اور مکار اہلکاروں کی بدترین کمزوری بنتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دو طرفہ بنیاد پر محض آرائی سے گریز کیا جائے گا۔ میں اس فیصلے کے لیے شکر گزار ہوں، اور اب میں صفدر علی کے معاملے پر آنا چاہوں گا۔ بروغیل کی پیدا کی ہوئی تلخی کے بعد اس معاملے میں پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ شاہدہ کا جواب دو ٹوک تھا۔ ہمیں شبہ ہے کہ صفدر علی ابھی تک برسلز میں ہی ہے۔ وہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے خلاف سنگین جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اور ہم اسے ہر قیمت پر اپنا قیدی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی کرنل۔ ہم ہر شرط تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے اختیار میں ہو۔ میرے خیال میں وہ برسلز میں جس جگہ روپوش ہے، اس کے پیش نظر قوی امکان ہے کہ اسے مادام کا تحفظ حاصل ہے۔ مادام اپنی مرضی کی مالک ہے۔ میں اپنے خیال کی تائید یا تردید چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ صفدر علی کے معاملے میں ہم ایک بار پھر نادانستہ طور پر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں کرو گے۔ تو میں سمجھ لوں کہ صفدر کو مادام کی سرپرستی حاصل ہے؟ فی الحال یہی مناسب ہوگا۔ اس جواب کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو منہ نہ دکھا سکوں گا۔ اس کی ذمہ داری بروغیل بوجھ پر ہے، جسے شاید تم نے ہی برسلز بھیجا تھا۔ کرنل گفتگو کرتے کرتے خوشامد پر اتر آیا، مگر شاہدہ اپنی بات پر اڑی رہی اور کرنل بے نیل و مرام واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ شاہدہ اسے چھوڑ کر واپس آئی تو اس کا چہرہ فخر کے احساس سے دمک رہا تھا۔ تم نے سن لیا؟ وہ تمہارے لیے کتنے بے چین ہیں؟ تمہارا رویہ میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ تم مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ منہ مانگے معاوضے پر تمہیں ان کے ہاتھ فروخت کر دوں۔ کوئی غیرت مند شخص اپنی پسندیدہ چیز فروخت کرنا گوارا نہیں کرتا، اور میں بھی اسی زمرے میں شامل ہوں۔ تو پھر اپنے ہاتھوں سے میرا کام تمام کر دو۔ یہ اختیار میں ہوتا تو میں اب تک تمہیں بھول بھی چکی ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ کواٹر سے دوبارہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد شاہدہ مطمئن تھی۔ اس کی دانست میں اسرائیلیوں کا خطرہ نمٹ چکا تھا، اور صرف پولیس کی سرگرمیاں پریشانی کا باعث تھی۔ اس کو پورا یقین تھا کہ شین بھی اسرائیلیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور اس پر حملہ بھی انہی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مگر جب شاہدہ نے فوری اور سخت ترین رد عمل کا مظاہرہ کیا تو وہ فوراً ہی جھک گئے۔ ان دونوں واقعات کے بارے میں کرنل ڈیوڈ کے بیان کو اس نے سفید جھوٹ قرار دیا تھا کہ اس کی دانست میں کرنل ڈیوڈ نے جھوٹ بول کر خیر سگالی کا ماحول برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ان معاملات پر کسی اور ہی زاویے سے غور کر رہا تھا۔ شام کو شاہدہ مادام کی گاڑی میں مجھے ساتھ لے کر باہر نکلی اور خرامہ خرامہ ہوٹل موریس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسرائیلیوں سے صلح ہو جانے کے بعد وہ وہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ہوٹل میں محض میری وجہ سے رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں سے فرار ہونا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں حالات سے بدظن ہو کر کسی انتہائی اقدام کے لیے بھی تیار تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہدہ پر ہاتھ یا ہتھیار اٹھائے بغیر خوش اسلوبی سے میری گلو خلاصی ممکن نہیں تھی۔ میں اپنی شرافت کے حصار میں خود ہی قید ہوتا جا رہا تھا۔
راستے میں شاہدہ کی کار جس وقت مست خرامی کے ساتھ ایک نسبتاً ویران اور تنگ سڑک پر دوڑ رہی تھی، پیچھے سے ایک بڑی کار ہارن بجاتی ہوئی تیزی سے نمودار ہوئی اور آگے نکلتی چلی گئی۔ اس میں 4 افراد موجود تھے۔ یہ سست کیوں ہو گئی؟ شاہدہ تشویش زدہ لہجے میں بڑبڑائی، کیونکہ آگے جانے والی کار کی رفتار کم کی جا چکی تھی اور وہ شاہدہ کی کار سے ایک مستقل فاصلے پر رواں تھی۔ میں نے پیچھے سر گھمایا تو اس طرف بھی 2 گاڑیاں دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پیچھے بھی 2 گاڑیاں ہیں، میں عقب نما آئینے میں دیکھ رہی ہوں۔ پھر اچانک ہی آگے جانے والی کار سڑک پر ترچھی کر کے روک دی گئی اور دروازے کھول کر اندر والے 4 آدمی باہر آ گئے۔ شاہدہ کے لیے آگے نکلنے کا راستہ مسدود ہو گیا تھا۔ اس نے جو ہی بریک لگائے، پیچھے سے گولیوں کی ایک باڑ آئی اور پوری کار جھنجھنا اٹھی۔ شاہدہ نے انجن بند کیے بغیر ایک سوئچ پر انگلی رکھ دی اور فضا سب مشین گنوں کے ہولناک شور سے لرز اٹھی۔ اسی کے ساتھ شاہدہ کی کار کو بھی جھٹکے لگ رہے تھے۔ شاہدہ نے اپنی کار گیئر میں ڈالی اور بالکل غیر متوقع طور پر داہنی جانب کچی زمین پر پھیلی ہوئی قد آدم جھاڑیوں کی طرف بڑھا دی۔ ادھر ایک حملہ آور سینے کے بل زمین پر پڑا گولیاں چلا رہا تھا۔ اس نے دیو ہیکل سیاہ افریت کو وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا تو رائفل چھوڑ کر سڑک کی طرف بھاگا، مگر شاہدہ نے اسٹیئرنگ کاٹ کر اسے بمپر سے کاری ضرب لگائی۔ وہ اچھل کر جھاڑیوں میں جا گرا اور اگلے ہی لمحے شاہدہ کی کار قد آدم جھاڑیوں کے ساتھ ہی اس شخص کو بھی بے دردی سے رونتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فائرنگ کا رخ بدلتا رہا۔ ایک گولی ونڈ اسکرین پر ایسے خطرناک زاویے سے لگی کہ میرے سامنے والے حصے میں شیشے پر مکڑی کے بڑے سے جال جیسی لکیریں نمودار ہو گئیں، مگر شاہدہ اس وقت ہر چیز کو فراموش کر چکی تھی۔ اس کی کار شدید جھٹکوں اور ہچکولوں کے درمیان آگے بڑھتی رہی۔ سڑک پر ترچھی کھڑی ہوئی کار سے آگے نکلتے ہی شاہدہ اپنی کار دوبارہ سڑک پر لے آئی۔ اس کی کار کے عقبی حصے سے نکلنے والی گولیوں نے راستہ مسدود کرنے والی کار کو بھی چھلنی کر دیا تو اس نے بٹن پر سے انگلی ہٹا لی۔ قدرے آگے بڑھ کر شاہدہ نے اچانک بریک لگا دیے اور پھر ریورس گیئر میں کار پیچھے کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اسی اثنا میں شہر کی جانب سے کئی گاڑیاں آ کر دوسری جانب رک گئی تھیں اور ساتھ ہی ترچھی کھڑی ہوئی کار کا انجن بھی بیدار ہو چکا تھا، لہٰذا شاہدہ کو اپنی کار روکنی پڑی۔ حملہ آور شاید اسی ایک کار میں سے مٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ ان کی کار نے جیسے ہی جنبش کی، شاہدہ نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک مرتبہ پھر فائرنگ پش بٹن پر انگلی رکھ دی اور اس بار فضا یکے بعد دیگرے 2 ٹائر پھٹنے کے دھماکوں سے لرز اٹھی۔ ان کی کار لہراتی ہوئی دوبارہ رک گئی اور شاہدہ نے اپنی کار آگے دوڑا دی۔ مجرموں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ تھی اور اس وقت اپنی کار سے باہر قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا، لہٰذا شاہدہ نے ان کے بارے میں تجسس کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اپنے آدمیوں کو جائے واردات پر بھیجو، ان کی 3 کاریں برباد ہو چکی ہیں اور پیچھے سے ٹریفک آ جانے کے باعث وہ اتنی جلدی اپنے زخمیوں اور خاص طور پر کچل کر مرنے والوں کو لے جا نہیں سکیں گے۔ ٹرانسمیٹر استعمال کرنا پڑے گا۔ اب تو شین مارکیٹوں کے بارے میں پتہ چل ہی چکا ہے کہ وہ پولیس کے قبضے میں نہیں تھا۔ اگر اسرائیلی سنتے ہیں تو پیغام سن لیں، کیا فرق پڑے گا؟ میرے اما پر اس نے ٹرانسمیٹر پر ہوٹل موریس کے ریڈیو روم سے رابطہ قائم کیا اور ہدایات دینے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ بوجھل خاموشی اور ذہنی تناؤ کے عالم میں ہم لوگ ہوٹل پہنچے۔ وہاں گیراج کا دروازہ بند کرنے کے بعد شاہدہ نے کار کا جائزہ لیا تو باڈی پر سے جا بجا رنگ اکھڑا ہوا تھا۔ گولیاں چادر پھاڑ کر دوسری طرف تو نہ جا سکیں، مگر انہوں نے کار کی حیت بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ اوپر پہنچ کر شاہدہ نے جو ہی لفٹ سے کمرے میں قدم رکھا، میں نے عقب سے دبوچ لیا۔ میرا داہنا ہاتھ پوری قوت سے اس کے دہانے پر جم گیا تھا۔ وہ وحشیانہ طاقت صرف کر کے میرے قبضے سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کرنے لگی۔ اس نے میری داہنی ہتھیلی کا ایک گوشہ بھی وحشیانہ انداز میں دانتوں سے نوچ ڈالا، مگر میں نے نہ ہی ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی گرفت کمزور ہونے دی۔ البتہ اسے پوری طرح قابو میں رکھنے کے لیے مجھے اپنے اندازے سے زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑی۔ چند ہی لمحوں میں ہم دونوں بری طرح ہانپ گئے۔ مجھے سب سے زیادہ خوف یہ تھا کہ کہیں وہ کسی ایسے خفیہ بٹن تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جائے جس کے دباتے ہی کچھ لوگ اس کی مدد کو پہنچ جائیں۔ خطرے کو اس قدر قریب پا کر وہ اپنی شخصیت کا بھرم بھی توڑ سکتی تھی، مگر ایسا خطرناک لمحہ آنے سے قبل ہی مجھے ایک موقع مل گیا اور میں نے اس کی کن پٹی پر بائیں ہاتھ سے یکے بعد دیگرے
2 شدید ضربات لگائیں اور وہ کسی بے جان تنے کی طرح میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں نے اسے نرمی سے اٹھا کر اپنے بازوؤں پر سے بستر پر ڈالا۔ اس وقت مجھے شاہدہ سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچ گیا۔ کار کا انجن اسٹارٹ کرنے کے بعد میں نے آسانی کے ساتھ گیراج کا دروازہ کھول لیا، کیونکہ میں کئی بار شاہدہ کو ریموٹ کنٹرول سے کام کرتے دیکھ چکا تھا۔ کار باہر نکالنے کے بعد میں نے شاہدہ کے معمول پر عمل کرتے ہوئے گیراج کا دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور تیزی سے باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے معلوم تھا کہ شاہدہ کی کار کے شیشے خصوصی ساخت کے تھے، جن سے باہر کی چیزیں صاف نظر آتی تھیں، مگر باہر سے اندر والوں کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ مگر پھر بھی مجھے یہی خدشہ تھا کہ باہر والے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے میں پرپیچ گلیوں میں کار ڈرائیو کرتا ہوا جب کافی دور نکل آیا تو میں نے موقع پا کر کار ایک جگہ پارک کر دی اور تیزی کے ساتھ اس گلی سے نکل کر شاہراہ پر آ گیا۔ وہاں سے ٹیکسی حاصل کر کے میں سینٹ ہیوبرٹ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارے راستے میرا ذہن تیزی کے ساتھ سوچنے میں مصروف رہا۔ میں نہایت غیر متوقع طور پر مادام باوری کے ہولناک جنگل سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب مجھے جلد از جلد خالد عبدالفتاح کا سراغ لگانا تھا تاکہ اس کے تعاون سے نئی منزل کی طرف روانہ ہو سکوں جہاں میں سیتا سے مل سکتا تھا۔ برسلز جیسے بھرے پورے شہر میں خالد عبدالفتاح کا سراغ لگانا آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ میرے خلاف 3 محاذ کھلے ہوئے تھے۔ مقامی پولیس اور اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ اب شاہدہ بھی میری دشمن ہو چکی تھی۔ سینٹ ہیوبرٹ میں ٹیکسی سے اترتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتی ترکیب ابھری۔ شین مارکیڈو کی قیام گاہ کا نمبر میرے پاس تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں اس نمبر پر بل سے گفتگو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکے گا۔ ایک پبلک بوتھ سے میں نے شین مارکیڈو کے مکان کا نمبر ملایا تو دوسری جانب سے کرخت مردانہ آواز میں کچھ کہا گیا جو کہ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ مسٹر بل۔ میں نے حتی الامکان اختصار سے کام لیتے ہوئے اپنا مطلوبہ نام دہرایا۔ فقرہ طویل استعمال کرنے میں خطرہ تھا کہ کہیں وہ الفاظ کی بھول بھلیوں میں بل کا نام ہی نہ سمجھ سکے۔ بل کا نام سن کر اس نے مزید کچھ کہا، جس پر میں نے صرف اتنا کہا، انگلش، نو ڈچ، مسٹر بل۔ اس بار لائن پر سکوت طاری ہو گیا اور چند لمحوں بعد ہی بل مجھ سے مخاطب تھا۔ تم فوراً مجھ سے ملو ڈارلنگ۔ میں نے اس سے رابطہ قائم ہو جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے براہ راست کہا، او میرے خدا، تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ میں شدید خطرات سے دوچار ہوں اور سینٹ ہیوبرٹ کی گیلری سے موجود ہوں۔ تم وہیں کیفے ڈی مائیکل میں بیٹھو، میں بس ابھی آیا۔ میں ریسیور رکھ کر بوتھ سے باہر نکلا تو کیفے ڈی مائیکل تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ میں نے کیفے کے ایک دور افتادہ گوشے میں ایک ایسی سیٹ سنبھال لی جہاں سے ہوٹل میں داخل ہونے والوں پر بآسانی نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ میں کافی منگوا کر اپنی اضطراری کیفیت پر قابو پانے کے لیے سگریٹ پینے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ بل کے آنے تک حالات جو کہ تو رہیں تاکہ میں مزید پریشانیوں سے محفوظ رہ سکوں۔ میں اپنی پیالی میں کافی تیار کر رہا تھا کہ اپنی میز پر ایک سایہ دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ سر اوپر اٹھایا تو میرے سامنے خطرناک صورت والا ایک دراز قامت شخص کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میں غیر ارادی طور پر اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ اور آرام سے کافی ختم کر لو۔ مجھے بوکھلاتا دیکھ کر اس نے صاف ستھری انگریزی میں کہا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر لاپرواہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ دوست، بل باہر تمہارا منتظر ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میری جان میں جان آئی اور میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کافی سے زیادہ میری اور اس کی ملاقات ضروری ہے، میں نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ عجلت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسے پہچانتے ہیں، ورنہ وہ خود ہی اندر آتا۔ میرے لیے سکون سے پیالی خالی کرنی مشکل ہو گئی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے وہ تلخ سیال اپنے معدے میں منتقل کیا اور بل ادا کر کے اس کے ہمراہ باہر آ گیا۔ ادھر، میری رہنمائی کرنے والے نے ایک سفید کار کی طرف اشارہ کیا اور خود وہاں سے گزرنے والوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ میں سفید کار کے قریب پہنچا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بل بذات خود موجود تھا۔
مجھے دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھل اٹھا اور میں اس کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے اس نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔